یہ جلیارہ ان کے جلال سے ایسا دبدبا چھایا تھا کہ یہ علماء جو ہے بھاگے بھاگے پھرتے تھے. اس کے بعد جو ہے علماء جو ہے چھپ چکے تھے. یہ لوگ جو ہے کافی تیزی کے ساتھ جو ہے رفو چکر ہو گئے تھے, غائب ہو چکے تھے نظروں سے. تو ان کو جو ہے پھر تلاش کرنے کے واسطے جو ہے کئی دن جو ہے فقراء کرام جو ہے ان کا پیچھا کرتے, کئی دن جو ہے شہر میں رہتے. ان فقراء کرام کے واسطے کھانے پینے کا جو ہے سامان بھیجا جاتا, کیونکہ جو ہے ان کا تعاقب کرنا ہوتا. تو باقاعدہ ایک مشن حضرت شہاب الدین شاہ ولی اکبر ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کام کیا. اس کے بدلے میں جو ہے مہدویوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پہ پھیلایا پھلایا, اور مہدویت جو ہے پھیلتی گئی. بیان قرآن کے ذریعے جو ہے ان کے زور کے ذریعے, ان کی تبلیغ کے ذریعے جو ہے یہ کام کیا گیا. اور ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ واپس وہ کام کیا. یہاں پہ جیسے کہ جو ہے دور نبوت میں مسلمانوں پہ ظلم ستم کیا گیا تھا مکہ معظمہ میں, پھر ایک وقت آیا جب جو ہے دوبارہ جو ہے واپس اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو غالب کیا. اسی طرح یہاں پہ بھی جب ظلم ستم کیا گیا, پھر ایک دور آیا جیسا کہ بندگی نے پیشن گوئی دی تھی. اس کے بعد جو ہے گلی گلی پہ جو ہے ببانگ دہل بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے جو ہے مہدویوں کا جو ہے نام, مہدوی کا اپنے عقیدے کا جو ہے اظہار کیا جانے لگا, اور اپنا جو ہے نام لیا جانے لگا. یہاں تک کہ وہ علماء سو جو ہے ڈرتے تھے, کانپتے تھے مہدویوں سے. ایسا جو ہے ہمارا دبدبا رہا ہے, ایسا جو ہے ہمارا دبدبا رہا ہے. اب دیکھیے اتنی طاقت کے باوجود بھی جو ہے ہمارے لوگ جو ہے حکومت کے واسطے نہیں گئے. اگر چاہتے تو جو ہے وہ حکومت پہ قابض بھی ہو جاتے تھے, لیکن ان کا جو ہے محض وہ لڑنا بھی خدا کے واسطے تھا. محض وہ لڑنا بھی جو ہے اللہ کے واسطے تھا, اپنی قوم کے واسطے تھا. اپنی قومیت ایسی بسی ہوئی تھی یہ لوگوں میں ایک دوسرے کے واسطے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ ہماری صفت بیان کی ہے یحبہم و یحبونا, وہاں پہ ساتھ ہی فوراً یہ فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ صفت یہ خدا کہہ رہا ہے, دیکھیے کہ مومنین سے نرم دل ہوں گے اور کافروں سے سخت ہوں گے. اب یہاں پہ سختی بتا دی, کافروں سے جو ہے کیسے سخت ہوں گے, اور نرمی بھی دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ سے کیسے بچ جاتے تھے. ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اکبر رضی اللہ عنہ کے جو ہے دائرے میں ایک فقیر جو ہے جنگل سے لکڑی لانے کے واسطے گئے ہوئے تھے, اور وہ جو ہے نماز کا وقت, کیونکہ جو ہے نماز کے بیچ کے وقت میں جاتے تھے غالباً فجر کے بعد یا جو ہے ظہر کے بعد, تو وہ گئے لیکن جو ہے وقت نماز اثر تک جو ہے آئے نہیں. اب دیکھیے 1800 فقراء, لیکن مرشد کی نظر کیسی ہوتی تھی, آپ پہچان لیے کہ فلاں فقیر جو ہے موجود نہیں ہے. فوراً اپنے فقراؤں کو بھیجا, معلوم کیا کہ جو ہے جنگل کو لکڑی لانے گئے تھے واپس نہیں ہے. معلوم کیا گیا, جو ہے فقراء کرام دوڑے جنگل کی طرف, ہر طرف جو ہے تلاش کی. ایک فقیر کی جو ہے ان کے اوپر نظر پڑی, وہ جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے تھے, کافی زخمی حالت میں آپ جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے. ان کو جو ہے اٹھا کے جو ہے لایا گیا, مرہم پٹی کی گئی, بے ہوش تھے. ہوش میں آیا واقعہ معلوم کیا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ جو ہے وہاں کا ایک قریب کا مصری خاں ایک نواب تھا جو غیر مہدویوں سے کافی بغض رکھتا تھا, عداوت دشمنی رکھتا تھا. تو وہ جو ہے شیر و شکار کے واسطے, سیاحت کے واسطے سیر کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے جا رہا تھا. ان کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو, تو کہا کہ میں فلانا فقیر ہوں, حضرت شہاب الدین شاہ ولی اکبر کے جو ہے دائرے کا فقیر ہوں, مہدوی ہوں. تو کہا, گستاخی کرنے لگا حضرت شاہ ولی اکبر کی شان میں, اور کہا کہ جو ہے اپنے عقیدے سے جو ہے پھر جاؤ, ورنہ جو ہے تمہیں ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ جو ہے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے, ہم جو ہے اپنے عقیدے سے نہیں پھریں گے. یہاں تک کہ جو ہے آپ کو زد و کوب کیا گیا, مارا گیا. ناصب سے جو ہے آپ کو کافی زد و کوب کیا گیا, بلکہ جو ہے آپ کو مصری خان نے جو ہے اس کے گھوڑے کی دم سے جو ہے رسی سے باندھ دیا, اور گھوڑے کے ساتھ جو ہے جنگل میں پھیلایا گیا. کافی جب زخموں سے جب قریب المرگ ہو گئے, مر گئے سمجھ کر, ختم ہو گیا سمجھ کر جو ہے چھوڑ کے چلے گئے. زخموں کی اس حالت میں جو ہے ان کو اٹھا کے لایا گیا. اب حضرت شہاب الدین شاہ ولی اکبر کافی جلالی تھے. جیسے معلوم ہوا کہ جو ہے مصری خان نے ایسا ظلم ایک مہدوی فقیر پہ کیا ہے اور شان مہدی موت میں گستاخی کی ہے, آپ نے فوراً اپنے بھتیجے کو آواز دی. آپ کے بھتیجے بندگی میں سے سعد اللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت تشریف کے فرزند تھے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے. اور یہ وہی ہے جو 28 علماء کو آپ نے قتل کرایا, ان میں سے جو ہے 18 کو قتل کرنے والے یہی ہیں. جو 18-20 سال کے شاید نوجوان تھے بندگی میں شہاب الدین تھے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے. اور یہ وہی ہے جو 28 علماء کو آپ نے قتل کرایا, ان میں سے جو ہے 18 کو قتل کرنے والے یہی ہیں. جو 18-20 سال کے شاید نوجوان تھے بندگی میں شہاب الدین شاہ کی جو ہے زندگی میں 18-20 سال کے دیکھیے. تو آپ نے فوراً آواز دی کہ سعد اللہ, مصری خاں فجر کی نماز سے پہلے یہاں پہ ہونا چاہیے, اور یاد رہے کہ وہ پیروں پہ چل نہ پائے. آپ نے اپنے بھتیجے کو آواز دی اور یہ کہا کہ سعد اللہ, مصری خاں فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز کے بعد یہ واقعہ ہوا, عشاء کی نماز کے بعد کہا گیا کہ مصری خاں یہاں پہ ہونا چاہیے فجر کی نماز سے پہلے, اور یاد رہے وہ اپنے پیروں پہ چل نہ پائے. بندگی میں سے سعد اللہ غازی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جو ہے مصری خاں کی جو ہے کافی دور تھی, رات کے جو ہے 12-1-2 بجے کے قریب جو ہے آدھی رات کے بعد کہا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے پہنچے, اور کہا تھا کہ اس کے جو ہے پاس جو ہے 400-500 جو ہے سوار, مسئلہ سوار جو پورے
آزار وغیرہ لیے ہوئے ہتھیار وغیرہ لیے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ رہا کرتے تھے. تو آپ نے کسی طریقے سے سیدھا اس کے محل میں چلے گئے اور وہ حمام میں جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے سیدھا اس کے آرام گاہ کے پاس پہنچ گئے, سیدھا پیٹ پہ سے پیچھے سے لات ماری اور اس کو اتنی طریقے سے زبردست طریقے سے آپ نے گرفت کر لیا. ایسے پکڑے ہوئے جو ہے سیدھا جو ہے باہر بھی لے کے آ گئے اور وہ جو سپاہی دیکھتے ہوئے جب تھے حیران ہو گئے کہ یہ شخص کہاں سے اندر گیا اور کس طرح سے جو ہے نواب کو پکڑ کے لے آ رہا ہے. تو نواب ہی نے کہہ دیا کہ جو ہے کوئی آگے نہ بڑھے, ان کی عجیب طاقت ہے, اگر تم آگے بڑھو گے تو یہ مجھے جو ہے ختم کر دے گا. بس اسی حالت میں جو ہے حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ کے پاس جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے جماعت خانے کے پاس لے گئے اور جو ہے باندھ دیا. حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ نماز فجر کے واسطے جو ہے اجرے کے باہر نکلی. حضرت سعد اللہ رضی ٹھہرے ہوئے تھے. سعد اللہ سے آپ نے پوچھا حضرت سعد اللہ رضی سے, سعد اللہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو کہا کہ خنکار وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے جماعت خانے کے پاس ٹھہرا دیے تھے. تو جو ہی حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کو جب مرشد اعلیٰ کو مصری خان نے دیکھا, کافی بری حالت ہے مصری خان کی, مصری خان نے دیکھا کہ حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ کر رہے ہیں تو دوڑتا ہوا جو ان کے پاس بھاگا معافی جانے کے واسطے, قدموں میں جا کے گرا. تو شہاب الدین شاہ ولی اللہ رضی اللہ دیکھیے آپ کا جلال کر رہا تھا, آپ نے جو ہے ڈنڈا اٹھایا. اس کے بعد بندے سے سعد اللہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے آپ غصے میں آئے. آپ نے کہا کہ سعد اللہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جو ہے پیروں پہ چلتا ہوا نہ آئے, پھر دوڑتا ہوا کیسا آ رہا ہے؟ یہ کہہ کے اس نے جو ہے گروہ مہدی کے فقیر کو جو ہے زد و کوب کیا ہے اور مہدی موت کی شان میں گستاخی کی. یہ کہہ کے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے کافی زدوں کو اپنے ڈنڈے سے خود مارا, آپ نے اس کے پیروں پہ مارا, اس کے منہ میں جو ہے نجاست بھری اور اس کو جو ہے اسی طرح گھوڑے سے جو ہے باندھ کے جو ہے پھرایا گیا اور دائرے کے باہر جو پھینک دیا گیا. اس طرح کا جو ہے رواب رہتا تھا مہدویوں کا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اذلۃ المؤمنین عزۃ الکافرین, مومنین کے واسطے بچ جائیں گے. اپنے ایک فقیر کے واسطے مرشد اعلیٰ 1800 فقراء ایک فقیر کے واسطے بچ گئے اور عزت الکافرین کافروں کے اوپر جو ہے سخت ہوں گے. تو ایسے سخت ہوا کرتے تھے. ایک فقیر دائرہ جو ہے حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ دائرہ کامل ہی میں, کامل ہی کے جو ہے کئی واقعات ہیں کہ جو ہے ایک فوج کا جو ہے دستہ گزر رہا تھا. فوجی جو ہے کافی شرارتی لوگ ہوتے ہیں, یہ کافی شرارتی. تو ایک فقیر جو ہے سودا سلوک کے واسطے گئے ہوئے تھے, جو ان کو پکڑ لیا اور ان کو جو ہے ستانے لگے. حضرت شہاب الدین شاہ ولی اللہ کو معلوم ہوا تو فوراً جو ہے پھر اپنے بھتیجے کو بھیجا, جیسے سعد اللہ کو, سعد اللہ جاؤ اور جو ہے ہمارے فقیر کو جو ہے لے کر آؤ, اور جو اس افسر کو لے کے آؤ, سیدھا سپاہیوں نے پکڑا تھا, سیدھا جو ہے فوج کے جو بڑا افسر ہے اس کو اٹھا کے لے کے آؤ. تو بندگی میں سے سعد اللہ, اسد اللہ غازی فوراً دوڑتے ہوئے گئے. آپ کے ہاتھ میں جو ہے ہمیشہ جو ہے گلیر ہوا کرتا تھا, آپ لے گئے اور سیدھا جا کے جو ہے افسر کو آپ نے جو ہے پکڑ لیا. افسر کو پکڑنا تھا, سارے فوجی جو ہے دوڑتے ہوئے آئے تو کہا جاتا کہ آپ کے ہاتھ میں جو گلیر تھا بس آپ ایسا نشانہ بتانے ہوئے ہے جو آپ نے غلطی سے مار دیا. تو وہ جو ہے اونٹ کو جا کے لگا اور اونٹ کے جو ہے آر پار ہو گیا. ان کی طاقت ایسی تھی, گلیر پتھر سے جو ہے جا کے اونٹ کے آر پار ہوا. وہ افسر چلانے لگا, اس کو اللہ دکھا رہا تھا ایک دوسری طرف سے. وہ کہا اپنے لوگوں سے کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے آگے نہ بڑھے, میں ان کے واسطے یعنی ان مہدویوں کے واسطے زمین سے آسمان تک جو ہے ایک فوج کو دیکھ رہا ہوں, ایک طاقت کو دیکھ رہا ہوں, ایک فوج کو. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی طاقت ان کے واسطے بھیجاتا تھا. تو ان کا حقیقت میں عقیدہ ویسا تھا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایسا تھا کہ جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, ڈرتے خدا سے تھے, اسی لیے دوسروں سے نہیں ڈرتے تھے. اگرچہ کہ دیکھیے فوجی لشکر ہے اور ایک تو جو ہے مرشد اعلیٰ کا حکم کہ جاؤ اور جا کے لے آؤ, تو کسی کی پرواہ نہیں. اب دیکھنا بھی وہاں پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ 400 فوج ہے, یہاں پہ 500 فوج ہے, میں اکیلا ہوں, وہ سب بات نہیں. مرشد کا حکم ہے. یہ ایسے اپنے عقیدے پہ ایسے گامزن تھے. مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جان دینے والے یہ لوگ تھے, اس طرح فدائی تھے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی ایسی مدد کرتا تھا. اور حقیقت میں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کی طاقت سے بڑھ کے کسی کی طاقت, ایسی مہدویوں کی جو ہے طاقت رہا کرتی تھی. اور حال تک جو ہے ہمارے محلے کی جو طاقت تھی, جو چنچل چوڑے کی جنگ وغیرہ ہوئی ہے, جو یہاں پہ لوگ آنے سے جو ڈرتے تھے, وہ حقیقت میں ہمارے عقیدے کی طاقت تھی. آج جو ہے ایک دوسرے طریقے سے اس بات کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے, لیکن وہ مہدویوں کا جو دبدبا تھا وہ ختم ہوا, کیونکہ جو ہے ہم اللہ سے ٹوٹ گئے. مہدی موعود علیہ السلام سے جیسا جیسا دور ہوتے گئے, ہمارے عقیدے جیسا جیسا کمزور ہوتے گئے, ہم بھی جو ہے کمزور ہوتے گئے. وہ فخر و فاقے میں رہنے والے ایسے قوی ہوا کرتے تھے, اور ہم اچھے کھا پی کے بھی جو ہے اپنے عقیدے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اتنے ہم جو ہے کمزور, اتنے جو ہے ضعیف ہو چکے ہیں. بہرحال مختصر سے ایک اور دو واقعات